اور اگر مالیگاؤں جیسا شہر ہو یا ہندوستان جیسا ملک ہو یا دنیا کے جو حالات ہو، پھر اس میں انہیں بدنام بھی کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں. چند بچیوں کی غلطی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں حادثے سے، اس کو بہت غور سے سننا. میں انکار نہیں کر رہا ہوں حادثے سے. کچھ بچیاں گئی ہیں، کچھ بچیاں مرتد ہوئی ہیں، لیکن یہ جو اتنا ٹرین چلا دیا گیا، اتنا ہنگامہ کر دیا گیا، یہ ایک سازش ہے. یہ بھی غیروں کی سازش ہے تاکہ تمہاری بیٹیاں تمہاری نظروں میں مشکوک ہو جائیں. میں ابھی حال ہی میں ایک شہر میں گیا، کچھ ذمہ دار لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا 4000 بچیاں بھاگی. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہاں سے بھاگی. آپ 50 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، تمہارے گھر سے گئی؟ نہیں. تمہارے گھر سے گئی؟ نہیں. تمہارے گھر سے گئی؟ میں نے کہا 50 لوگ بیٹھے، 50 کے 50 میں سے بھی کسی کے گھر سے نہیں گئی، تو گئی کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ابھی ہمارے یہاں بھی یوٹیوب پر بہت چلا، لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے، غیر معروف، غیر معتبر، غیر مستند اخبارات کی کٹنگیں میرے پاس آئی. لوگوں نے مجھ سے کہا اس پہ تقریر کریں، بیٹیاں بھاگ رہی. میں نے پوچھا کس کے یہاں سے گئی، مجھے یہ تو بتاؤ نا. چند بچیاں گئی ہیں، پورے ملک کی رپورٹ ہے، لیکن وہ بھی وہ گئی ہیں کہ اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے ان کے اسلام کو جانچے تو وہ مسلمان تھی نہیں. انہیں کلمہ بھی نہیں آتا تھا، انہیں دین دھرم نہیں پتا تھا. ورنہ میری قوم کی وہ بیٹیاں جو اللہ کا دین جانتی ہے، آج بھی وہ گھروں میں فاقہ کر رہی ہے، لیکن کسی سے نظریں ملانے کو بھی تیار نہیں ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں جو غیرت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو یوٹیوب پر کلپیں عام کرنے اور اخبارات کی کٹنگ عام کرنے، اور میں جو ہے وہ کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن پورے شہر کو بلکہ پورے ملک کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ جو کہیں سے بھی آیا اور اٹھا کر کے آگے بڑھا دیا، تو ذرا کبھی عقل سے بھی کام لو. کہیں ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی سازش تو نہیں. آج یہ تمہاری ویڈیو کلپیں، یہ تمہاری درد بھری گفتگو اور یہ تمہاری اخبارات کی کٹنگ، کیا یہ آگے کو ریکارڈ نہیں بن رہی ہے؟ کل جب دنیا تمہارے سامنے کھڑی ہوگی تو تمہارے بچوں کو کہے گی کہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ تمہاری مائیں اور بہنیں بھاگتی پھرتی تھی. جو چیز آیا اس کو آگے فارورڈ کیا. کبھی عقل سے کام لو. کوئی کلپ آ گئی، کوئی برقع پہنی ہوئی کسی بت کی، جو ہے وہ پھول چڑاری بت پر لگا دیا، دیکھو مسلمان. ہر برقع پہننے والی مسلمان ہے، یہ کس نے کہا؟ کیا بیٹیوں کو بدنام کرنے کی سازش نہیں ہو سکتی؟ شراب کھانے پہ برقع پہنی ہوئی، برقع تو کسی کو ہی پہنایا جا سکتا ہے. برقع کیا ہے؟ بازار میں ملنے کی چیز ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے. ہر برقعے میں آپ کو مسلمان نظر آتی ہے؟ نہیں. میری گزارش ہے، پہلی بات تو اخبار کہتے ہی اس کو ہیں. اخبار جمع ہے خبر کی، اور خبر کی تعریف یہ ہے کہ جس میں صدق اور کذب کا امکان ہو، یعنی جو سچ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو امکان میں سے ہے، وہ ہے. اگر آج کی تاریخ میں کوئی کہے، مجھے ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر اور مفسر کا ایک جملہ یاد ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو میں سب سے پہلے وہ کتاب کھولتا ہوں جس میں سچ ہی سچ ہے، اور میں سچ ہی سچ پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد جب سچ ہی سچ پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس طرف رخ کرتا ہوں جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. لوگوں کو حیرت ہوئی، یہ اللہ والوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں. حضرت سچ ہی سچ آپ دیکھنے کے بعد پھر جھوٹ ہی جھوٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں پہلے فجر کے بعد قرآن کھول کر کے پڑھتا ہوں، اس میں سچ ہی سچ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش، سچ ہی سچ. پھر جب قرآن پڑھ چکا ہوتا ہوں تو پھر اس کے بعد اخبار اٹھا کر کے پڑھتا ہوں جس میں جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہو.
ایک آدھ آس پاس میں چھوٹی موٹی کوئی خبر لگی ہوگی جس میں سچائی ہوگی، یہ ہے، اور ہم اس پر اتنا اعتماد کر بیٹھے کہ ہم اسی کو چلا. کوئی ایک دو کی بات نہیں، پورا شہر اسی مبتلا ہے. بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی، ٹی وی چینلوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بیٹیاں بھاگ. کس کی بھاگ؟ چند ایک ہے، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بیٹیوں کو بدنام مت کرو، ایک تو یہ بات ہوگی. اور آپ سے کہتا ہوں جو بھی آئے نا اس کو آگے فارورڈ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی تحقیق کرو. قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. یقیناً ایسے حادثے ہوئے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جتنی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب بکواس ہے. کہیں نہ کہیں نفسیاتی طور پر ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں نفسیاتی طور پر ہمیں جو ہے معاذ اللہ احساس کمتری کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.